اتنی پاور عورت کو دی ہے اتنی مرد کو نہیں دی ہے الحمدللہ. اور وہ کیا پاور ہے, کیا ایسی طاقت ہے جو عورت کے پاس ہے اور مرد کے پاس نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ نسلوں کا خیال کرتے ہیں. ہم مرد گھر سے باہر بیٹھ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن آپ لوگ گھر سے ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا انسان ایک انسان پہ محنت کر کے معاشرے کے اندر لے کے آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری. مطلب حیرت ہوتی ہے کہ میڈیا کے اندر یہ جو جس طرح کے لبرل اور فیمنسٹ قسم کے لوگ ہیں, کچھ سنتا ہوں دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں. ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, جو تعلیم بھی ہے, جو تعلیم آپ کو سکھاتی ہے, وہ سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو انسان سے پیار کرنا جو سکھا دے, وہ سب سے زبردست ایجوکیشن ہے. بہت اچھی تعلیم ہے یہ. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, حضرت آپ اگر کوئی غلط ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, کہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. وہ سب سے عقل مند انسان ہے. میں جب کرکٹ شروع کی الحمدللہ دن رات صرف اور صرف کرکٹ کے حوالے سے, اگر میرا کل میچ ہوتا تھا جب میں آپ کی ایج میں تھا, بلکہ آپ سے زیادہ چھوٹا تھا, 14-15 سال, ایسی سوچتا رہتا تھا. اور میرے ذہن میں ایک تصویر گھوم رہی ہوتی تھی عمران خان کی, اور میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بندے کو اتنی عزت دی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی. تو ایک عشق کی بات کر رہا ہوں, جب کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے اس کے لیے اسی طرح دیوانہ اور پاگل ہونا پڑتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، ساری بچیوں کو، آپ کے اپنے مقصد میں جو جائز مقاصد ہے آپ لوگوں کے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. آپ لوگ پاکستان ہیں، اپنا وقت بالکل ضائع نہ کیجیے گا. جو آگے بیٹھی ہوئی ہیں ساری، اور یہ آپ کی ماؤں کی طرح ہیں، آپ کی ٹیچر ہے. جب تک آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گی آپ کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گی. جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں گھر میں، اسی طرح ان ٹیچرس کی رسپیکٹ آپ کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے. اور ٹیچرس کے اوپر بھی یہی ذمہ داری کہ وہ تھوڑا میک اپ کم کرے اور بچوں کو پڑھائے زیادہ. میں نے اپنی ایک چھوٹی بیٹی کو دینی اسکول میں ڈلوایا تھا، میں جایا کریں، تو میں گھر آ کے جب وہ گھر واپس آتی تھی تو شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے اسٹائل مارتی تھی. میں نے کہا بیٹا کون سی اسکول بھجوا رہا ہوں میں آپ کو؟ کہتا بابا وہاں جتنی بھی مسیں آتی ہیں سارے یوں بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یوں اپنے آپ کو موبائل میں دیکھ رہی ہوتی. میں نے کہا اچھا غلط جگہ بھجوا رہا ہوں آپ کو. تو آپ سب کی دعائیں، آپ یہ آپ سے بات کریں گے، 2-3 منٹ کی بات کریں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کے پاس میں آیا اور یہ آپ لوگوں کی جگہ دیکھیے. پھر میں انشاءاللہ گھوموں گا، دیکھوں گا آپ لوگوں کی کلاسز وغیرہ بھی دیکھوں گا انشاءاللہ. اور میری کوشش ہوگی کہ میری بیٹی بھی آپ لوگوں کے بیچ میں مجھے نظر آئے گی. ماشاءاللہ کچھ ہی الفاظ میں اور کچھ ہی باتوں میں ماشاءاللہ اتنی مضبوط ترغیب ہو گئی جو آپ سب کے سمجھ مجھے بھی الحمدللہ فائدہ ہو. اللہ نے مقام دیا ہے اور الحمدللہ اللہ کو اچھی طریقے سے استعمال کرے، مثبت طریقے سے ہر لائن کے اندر خیر ہو. بس الحمدللہ کیونکہ ایک عنوان سے جمع ہونا ہوا ہے تو تھوڑی سی مزید اور کچھ منٹ بات ہو جائے، موقع ہے وقت ہو جائے. بس بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بات کہی نا کہ الحمدللہ مقام عورتوں کا، تو مرد ہو عورت ہو، اس دین نے نا صرف ایک مثبت اور پازیٹیو پیغام دی ہے. قرآن میں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن آپ کو مشقتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا. نہ قرآن، نہ اس کے اوامر، نہ اس کے احکامات آپ کو تکلیفوں میں، دکھ میں، پریشانیوں میں یا مشقتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پسند کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلات پسند نہیں کرتا. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات 5ویں سپارے کے آخر میں آتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. آج بھی اسی ٹون کے الفاظ ہم آپس میں بے تکلفی میں بات کرتے تھے، یار میں تیرے سے لڑ کے کیا کروں گا، میرا تیرے سے کیا جھگڑا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم، بس تم شکر کرنے والے بن جاؤ، بس تم ایمان لے آؤ. تو پیغامات کچھ اس طرح سے آ رہے ہیں کہ نہ تکلیف و مشقت میں ڈالنے کے لیے آیا ہے دین، اور اللہ کے لیے آسانی چاہتا ہے، عذاب دینا نہیں چاہتا. تو پھر یہ احکامات ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اس کا مقصد، اس کا عنوان کیا ہے. تو فرمایا لیجزی اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ تمہارے عملوں کی اللہ پاک بہترین قدردانی کرتے، بہترین بدلے دے. یعنی اپنی ذات کو تو اللہ نے بڑا کہی ہے، اللہ اکبر ہم سب سنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر. مؤذن اذان میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ریپیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر. بار بار کی یاد دہانی کہ اللہ سب سے بڑا اکبر. پھر آتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس کی یاد کی اگر بات کی جائے تو وہ سب سے بڑھیا کام ہے. جتنے بول، جتنی باتیں، ان سب سے بڑھیا باتیں اس کی یاد کی باتیں ہیں. پھر وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، تیسری چیز جس کو اکبر کا، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا راضی ہو جانا سب سے بڑا اکبر، سب سے بڑا کام، سب سے بڑی چیز. پھر فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، جو یہاں مقصود عنوان ہے کہ جو بدلے اللہ پاک لٹائے گا، جو قدردانی کرتے ہوئے ایک ایمان والے کے ایمان کی، عمل والے کے عمل کی، وہ سب سے بڑھیا ہوگی. تو وہ عملوں کے بڑے ہونے پر پھر ایک ایسا نبی بھی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اللہ سے مزید بڑا اور لیا. مثال کے طور پہ آپ سے عرض کروں جس سے بات سمجھ آئے گی کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام کی بے چینی کہ میری امت کچھ عمریں کم لے کر آئی ہے، 60-65 کے درمیان میں ان کی زندگیاں ہیں، اور
پہلی عمروں میں جو پہلی امتوں میں عمریں زیادہ تھی تو عبادتیں زیادہ تھی، تو کیا کیا جائے یہ پیچھے نہ رہ جائے، ایک تڑپ اور بے چینی ہے. تو آیت نازل ہو گئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک تحفہ ملا نبی جی کو، آپ کو تحفہ، آپ کی امت کو تحفہ، کہ آپ کی امت کے لیے یہ خاص معاملہ ہوگا کہ یہ ایک نیکی لائے گی تو اس کو ایک کے بدلے ایک نہیں ملے گی، گنتیاں بدل جائیں گی اور ایک کی جگہ 10 گنا ملے گا. تو آڈینس یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اور پوری امت آپ علیہ السلام کی اس آیت پر آڈینس ہے. آڈینس سے اگر پوچھا جائے کیا 1 کے 10 پر آپ خوش ہیں، کیا یہ آپ کو ایکسائٹ کر رہی ہے، کیا آپ کو یہ بات اچھی لگی، یہ تحفہ پسند آیا، یقیناً امت یہی کہے گا کہ ضرور اللہ کا بڑا شکر ہے. اور ایسے ہی کیا شاکر نبی نے شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت کے اجر کو بڑھایا. لیکن ادا ایک اور بھی تھی، اور وہ ادا تھی حریص کی. قرآن نے تعریف میں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک چین آف ورڈز ہے، ہر ورڈ ایک قوی معنی رکھتا ہے کہ یہ تو حریص ہے. ایک حرص کی انتہا جب کہیں چلی جائے وہ حریص ہو جاتا ہے. جیسے شاہد صاحب نے شوق کی بات بتائی کہ انہی کپڑوں میں سو جانا، یہ سب دیوانگی کی باتیں ہیں، یہ سب عشق اور لگاؤ کی باتیں ہیں جو انجام لاتی ہیں بعد میں. اور آپ علیہ السلام کے حرص کو اس انتہا پہ لے کر گئے کہ قرآن کو یہ بھی کہنے کی ضرورت پیش آئی، قرآن کے نازل کرنے والے کو ان آیتوں کو اتارنے کی ضرورت پیش آئی کہ یہ کہنا پڑ گیا ایک سٹیج پر کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. لوگ ایمان نہیں لائے اس غم میں، اس فکر میں، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال دیں گے. یعنی دوسرے الفاظ کے اندر ایک گزارش کی جا رہی کہ خدا را اپنے غم کو کم کیجیے. تو حریص نبی نے کیا کہا، شاکر نبی نے شکر کیا، حریص نبی نے کہا یا اللہ کیا ہی اچھا ہو، کیونکہ خزانے آپ کے بہت زیادہ ہیں، آپ میری امت کے اجر کو اور بھی بڑھا دیں. تو آسمان میں فیصلہ ہو گیا کہ لاڈلے کی بات رکھی جائے گی. تو پھر ایک دوسرا حکم آ گیا، اور وہ کیا تھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. ایک مثال کے ساتھ، بڑے خوبصورت مثال کے ساتھ اس امت پر اجر کو بیان کیا گیا کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایک نیکی کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، صدقہ دے گا، خیرات کرے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک تنا نکلا، ایک بیج بار آیا اور پودا بن کے اس میں سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے، یعنی کتنے ہوتے ہیں 700. 1:700. پریویس ریٹ واز 1:10 کہ ایک لائن میں 10 ملے گا. اب حریص نبی نے پھر التجا کی تو کیا کہا کہ اچھا بھائی ایک کی جگہ 700 گنا. اب اگر آڈینس سے پوچھا جائے واٹ ناؤ، کہ اب آپ خوش ہیں، تو ظاہر ہے یہ امت بہت خوش ہے. تو شاکر نبی نے پھر شکر ادا کیا. اور حریص نبی کی بے چینی یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ خزانے لا تعداد بے شمار، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے ان من شیء الا عندنا خزائنہ. اللہ پاک کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. میں آپ سے تھوڑی یہ بات عرض کروں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے. علم الانسان ما لم یعلم. اس قرآن کے علم کے ذریعے سے وہ بات اللہ نے بتلائی جو ہم نہیں جانتے تھے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. میرا اللہ وہ ہے. پاکستانی مسلمان سے پوچھو کہ پالنے والا کون ہے تو وہ بے دھڑک کہتا اللہ ہے. پاکستانی کرسچن سے پوچھو پالنے والا کون ہے، وہ بھی کہتا اللہ ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی انٹرونشن، اس کی مداخلت، اس کی انٹرفیئرنس ہماری زندگی میں کس درجے ہے کہ انہ اضحک و ابکا. وہ اللہ ہوا ہے جو ہنساتا بھی تمہیں ہوا اور رلاتا بھی ہوا. ہمیں جو خوشیاں آتی ہیں، ہمیں جو اچھی خبریں آتی ہیں، جن چیزوں میں ہمارے چہروں پہ رونقیں آ جاتی ہیں، جو ہمارے بچے ایسی نادان حرکتیں کرتے ہیں بعض دفعہ جن کو دیکھ کے غم زائل ہو جائیں، ٹینشنیں دور ہو جائیں، یہ سب آسمانی سازش ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. وہی اللہ وہ جو غنی کرتا ہے، لوگوں کو مالدار کرتا ہے. ایک چھپڑے سے بات چلی تھی، آج گروپ آف انڈسٹریز ہے، یہ آسمانی فیصلے ہیں. تو وہ کریم والا. تو تیسرے لیول پہ کیا ہوا کہ اچھا بھائی لاڈلے کی پھر فرمائش آئی ہے، حدیث نبی نے پھر گزارش کی، تو اب کیا کریں؟ تو آیت نازل ہو گئی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب.
آپ کی امت میں سے جو صبر کرنے والا ہے ان کا بدلہ ہمارے پاس بے حساب لاتعداد ہے، محفوظ ہے، جو بے حساب ہوگا اور لاتعداد ہوگا۔ آپ حساب کتاب ختم کرو۔ اب ہم نے اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہا کہ آپ کو یہ لے جانے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنا لیا، کوئی اس کی لکھائی ہو، کوئی حساب کتاب ہو، بغیر حساب کے جتنا لینا لے لو، جتنا لوٹنا لوٹ لو، کوئی حساب نہیں ہے اس امت کے لیے۔ تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، ہم اس امت میں سے ہیں، ہمیں ہمارے رب نے ایسی قدردانی کی۔ میں آج صبح ہی ایک بات کر رہا تھا، آپ کی جو بات اس کو بات ختم کروں اسی حوالے سے، قدردانی کے حوالے سے، کہ اجروں کے بدلے کتنے ہیں۔ ایک مثال ہے جو کہ ایک حدیث کے عنوان سے ہے کہ جنت میں اگر ایک عربی نسل کا بہترین گھوڑا دوڑ شروع کرے اور وہ دوڑتا اور دوڑتا صبح سے شام کر دے، یہاں تک کہ اس کو ایک ہفتہ گزر جائے اور وہ نہ رکے، پھر مہینہ گزر جائے، ایسے کرتے کرتے سال نکل جائے، تو کتنا ٹائم ہوگا اور کہاں پہنچے گا؟ گدھا گاڑی بھی اگر ایک عام رفتار سے چلنا شروع کرے تو کہاں پہنچ جائے گی؟ اور پھر اس کو ایسے بھاگتے ہوئے، ایسے دوڑتے ہوئے 100 سال نکل جائے، تو 100 سال کے دوڑ کے بعد اگر وہ گھوڑا بیٹھتا ہے تھک ہار کے اور اوپر کی طرف دیکھے تو ایک حیرانگی کی بات اسے پتہ چلے گی۔ وہ کیا بات ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ 100 سال ہو گئے مجھے دوڑتے ہوئے اور میں 100 سال سے لگاتار بھاگ رہا ہوں، لیکن میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بھاگ رہا ہوں۔ زمین پر ایک ایمان والے نے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نے اس کے منہ سے ایک دفعہ سبحان اللہ نکالا ہے، وہ سبحان اللہ کا بدلہ اور اجر اس کریم مولا نے اتنا زیادہ رکھا ہے کہ 100 سال کی میری دوڑ کے باوجود میں اس سائے کے باہر نہیں آ سکا۔ ایسی قدردانی ہے ایک سبحان اللہ کی، جو عملوں میں زیادہ لائے گا وہ کیا ہوگا۔ ایک سوال ذہن میں اگر آئے کبھی کہ اللہ آپ نے ہم پر فرض کیے روزے اور زکوٰۃ اور حج اور عمرے نہیں، حج اور نماز، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنی ذات کے لیے فرض کی ہو؟ ایک سوال ہے، یہ سوال ہے نہیں، لیکن اس کا جواب کیونکہ قرآن میں موجود ہے تو ہم اس کا ایک سوال کریٹ کر رہے ہیں۔ سوال ہم یہ کر رہے ہیں دوبارہ کہ اللہ آپ نے ہم پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض کیے اور اوامر احکامات فرض کیے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنی ذات کے لیے فرض کر رکھی ہو؟ تو قرآن میں جواب ملے گا ہاں کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، پھر رب نے اپنے اوپر رحم کرنا، رحم کھانا لوگوں پر اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے، وہ لوگوں پر رحم کھاتا ہے، وہ کریم مولا لوگوں کی دل کی سنوائی سننے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کے بیٹھنے کو، سننے کو بہت زیادہ قبول فرمائے۔ بس ایک نیت کی بات ہے، جب کوئی خیر کا کلام ہو، خیر کی بات ہو، سائملٹینیسلی ایٹ دا سیم ٹائم ہم کیونکہ عاقل ہیں، عقل والے ہیں، اللہ نے کہا اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ دو مایا جو انسان کی ہے، یہ دیکھتا سنتا ہے، یعنی عقل والا ہے، یہ باولا، پاگل، بیکار نہیں ہے، بوجھ رکھنے والا ہے، عقل رکھنے والا ہے۔ جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے، بات سامنے آتی ہے، اس کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو جب یہ موقع ہمیں ملتا ہے اور یہ فضیلت ہمارے پاس ہے تو پھر ہمارے پاس ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، اور وہ ہے نیکی کے ارادے کی، کرنے کی، پازیٹیو سوچ سوچنے کی۔ ان کی چند باتوں سے مجھے یقین ہے کئی لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یار دیکھو، ایک آدمی نے کرکٹ کا عشق لیا، ایسا اس کا بیک گراؤنڈ اور ایسے یہ پہنچا، میں بھی اپنے جس فیلڈ میں، جس ایریا میں میں کمال حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں بھی کر سکتی ہوں۔ تو سب انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا، اور دین کے سائے کے نیچے، اللہ کے حکم کے انڈر، اس کو تجاوز کرتے ہوئے نہیں۔ جب تک ہمارے ساتھ اللہ کا دین ہے، اللہ کے حکم پر ہم چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، آسمانی مدد ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ میں آگے آگے انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کے کہنے، ہمارے کہنے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے۔ عقل نہ مانگو، اللہ سے ہمیشہ قسمت مانگو، کیونکہ عقل والوں کو قسمت والوں کے قدموں میں دیکھا ہے۔ تو ایک سمپلی اللہ پہ محنت، ہم بہت ساری چیزیں قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں، یار میری قسمت میں تھا، میری قسمت میں ایسا ہو گیا۔ نہیں، قسمت دو چیزوں سے بدلتی ہے، محنت سے اور دعاؤں سے قسمت بدلتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو پتہ چلے گا نا، وہ نہیں کر پاتے۔ مینس زیادہ تر جیسے کہ دینی باتیں بہت ساری سوسائٹی کی وجہ سے وی چینج اور سیلف، تو ہمیں مطلب
کیا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم وہ کر پائیں. مطلب زیادہ تر ہم سے نفس پہ قابو نہیں ہو پاتا. سو آئی وانٹ ٹو سے دیٹ کوئی چیز بتا دیں جس سے ہم اپنی نفس پہ تھوڑا قابو کرنا پائیں. دیکھیں ہر چیز، میں جب کرکٹ شروع کی نا، جب میں گلی کے اندر اسٹریٹ میں جب کرکٹ شروع کی تو میں جب شاٹ مارتا تھا کبھی گھر میں جاتی تھی، کبھی شیشہ ٹوٹ جاتا تھا، کبھی شکایت لگ جاتی تھی، والد صاحب سے والدہ سے مار کھانے کو مل جاتی تھی، کیونکہ محلے میں روڈ پہ یا تو واک کی جاتی ہے یا گاڑی چلائی جاتی ہے، کرکٹ ہی کھیلی جاتی ہے. کرکٹ کھیلنے کے لیے جب میں گراؤنڈ میں گیا تو میں نے بڑے بڑے چھکے بھی مارے، نہ کسی کی شیشے ٹوٹے نہ کچھ ہوا، کیونکہ میں نے اپنی جگہ چینج کی جہاں پہ کھیلی جاتی ہے. ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، ہمیں اس ماحول میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ 10 دن 12 دن پریکٹس پہ جائیں گی، بیٹھیں گی، دیکھیں گی تو آپ کا بھی دل جائے گا کھیلنے کو، کرکٹ کھیلنے کو دل جائے گا. تو ہمیں ماحول بہت ضروری ہے. ہمارے ارد گرد اسٹار پلس چل رہا ہوگا تو ہم کیسے ماحول ڈھونڈیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. ساتھ بھی کبھی بہو کر دیں گے، کیسے ماحول ڈھونڈیں گے؟ تو اسی طرح جو اسی السلام علیکم اگین، آپ کو خوش آمدید آپ سب کو. میرا کوشچن ایک جنرل کوشچن ہے، وہ تمام بچوں کے لیے ہے. ایز اے ٹیچر میں پوچھنا چاہتی ہوں، ان بچوں کو ایسی کوئی موٹیویشن جو ہے ایلیمنٹ بتا دیں، کیونکہ یہ جو 5 سال کا عرصہ اس کیڈٹ کالج میں گزارتی ہیں اور جس ماحول سے آتی ہیں، 12 سال کی عمر میں یہ انٹر ہوتی ہے اس کالج میں اور اس کے بعد 5 سال کا عرصہ پورا کرتی ہیں. تو یہ موبائل کی ہیبٹس ہے آج کل کے دور کے اندر، اور ٹی وی دیکھتی ہوئی آتی ہے. تو یہ یہاں کیڈٹ کالج کی روٹین میں نہ ہی ٹی وی الاؤ ہے، نہ ہی موبائل الاؤ ہے. تو ایسی کیا موٹیویشن آپ انہیں دیں گے دینی لحاظ سے، سوشل وے سے، کہ یہ اس چیز کو ابزارو کر سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں اور موٹیویٹ کر سکیں؟ شاید بھائی کوشچن یہ ہے کیونکہ ہمیں تو نہ انٹرنیٹ ایکسیس ہے، نہ موبائل ایکسیس ہے، سوشل میڈیا ایکسیس نہیں ہے. تو بچیاں ہیں نا، تو ان کو کیا اس کو الٹرنیٹ انٹرٹینمنٹ دیں؟ میں نے اتنا ظلم نہ کرے بچوں پہ. ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ کر ٹھیک رہے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، خیر میں ٹی وی پہ بالکل نہیں کہوں گا کہ پابندی، بہت ساری ڈاکومنٹریز وغیرہ، جغرافک پروگرامز وغیرہ، بہت ساری ایسی نالج والی موویز بنتی ہیں جس سے بچے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اس مووی دکھاتے ہیں سیٹرڈے کو، ہاں سیٹرڈے کو دکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ وائی فائی شاید ہے نا، دیکھیں اگر آپ کا جو آپ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ڈائیورٹ کریں گے اپنے فوکس کو ٹورڈز فیس بک، ٹویٹر، ادھر ادھر سوشل میڈیا فضول چیزیں، انسٹاگرام جو بھی ہے، تو آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. میری بیٹی ابھی 19 سال کی ہوئی ہے اور اب جا کے میں نے اس کو موبائل دیا تاکہ وہ پہلے بن جائے، کچھ فوکس کرے، اس کے بعد. میری بیٹیاں دونوں، ایک 19 سال کی 17 سال کی، وہ موبائل فون بالکل نہیں تھے. میں نے کہا پہلے کچھ بنو، کچھ میں آپ کے اوپر کانفیڈنٹ ہوں، آپ نے موبائل یوز کرنا ہے، اپنے سہیلیوں کو فون کرنا ہے، آپ پاپا ماما کے موبائل سے کرو. ورنہ آج کل کے میں نے بچوں کو دیکھا ہے 12 سال کے بچے نہیں ہوتے، تھوڑی سی ضد کرتے ہیں، مما یہ ماں اس کی یوں کر کے موبائل دے دیتی ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہے، موبائل دے دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ کھیلے، ٹائم گزارے. ان کو یہ نہیں پتا کہ موبائل میں کون سی سائٹ کھول رہے ہیں، کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں. ان چیزوں سے بیٹا آپ لوگوں نے اگر کوئی چیز حاصل کرنا ہے، کوئی گول اچیو کرنا ہے، تو فی الحال اپنے آپ کے اوپر یہ سختیاں گزارنا ہے. ایک دفعہ سختی گزار لیں گے انشاءاللہ، اس کا جو چیز آپ اچیو کریں گے فیوچر میں، پھر آپ ساری زندگی انشاءاللہ مزے کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور ایسا کرو آپ لوگوں کے کالج میں کہ آپ لوگوں کو سلا کے کسی ٹی وی پر کھول کے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہونا؟ آپ ہی ٹھیک ہے. شاید بھائی ایک اور بھی کمپیوٹر لیب ہے نا، انڈر دی سپرویژن آف ٹیچر دے ہیو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ، بٹ انڈر دی سپرویژن آف دی ٹیچر. یہ ٹیچر ہمارے کمپیوٹر لیب کا ہے، وہاں انٹرنیٹ ایکسیس دیتے ہیں ان کو. اگر ان کا ریسرچ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ؟ انڈور آؤٹ ڈور سارے اسپورٹس ہوتے ہیں. تو یار آپ لوگ انجوائے کرو نا پھر اسپورٹس کو بھائی، ہمارے آپ کو بزی رکھو. کولمبو تو آپ نے کھیلا ہوگا. ہماری ایک بچی کولمبو گئی اور وہاں سے ٹاگا وار میں الحمدللہ میڈل جیت کے آئی ہے. بیٹا کوشچن شاباش پڑھے. السلام علیکم سر. سر جیسے کہ آپ کا کافی سال ماشاء اللہ سے کرکٹ کریئر گزرا ہے، تو آپ نے
کھیلتے ہوئے کیونکہ میرا کریئر جو ہے وہ کافی لمبا ہے, 22-23 سال پاکستان کے لیے کھیلا ہوں. اپ اینڈ ڈاؤن یہ لائف کا حصہ رہتے ہیں, چاہے آپ اسپورٹس میں نہ رہے ہو, چاہے آپ بزنس بھی کرتے ہو, کسی بھی فیلڈ میں اپ اینڈ ڈاؤن رہتے ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ, میں ایک تھوڑا سا ضدی بھی ہوں اور تھوڑا لڑاکا, لڑائیوں والے چیلنجز کو میں پسند کرتا ہوں. مجھے چیلنجز لائف کے اندر بہت پسند ہیں. کچھ ایسے کپتان آئے, کچھ ایسے کوچز آئے جو مجھے نکالنا چاہتے تھے, جن کی لائکنگ میں نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ زندگی کے حوالے سے ایک بتا دیتا ہوں. 2009-10 ورلڈ کپ ہم نے الحمدللہ جیتا ورلڈ کپ. اچھا اس کے بعد نا کچھ ٹیم کے ایسے کپتان آئے کہ جن کی وجہ سے وہ مجھے نکالنا چاہتے تھے. تو خیر میری پرفارمنس بھی نہیں تھی, میں بہت زیادہ پریشان تھا. میں نے کہا کہ کرکٹ نہیں کھیلوں گا. میں نے اپنا کٹ بیگ, سامان وغیرہ سب کچھ دے دیا کسی کو. تو میں نے سامان جب دے دیا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سننے کے لیے, اس کو سمجھنا بھی ہے آپ لوگوں نے ساتھ میں. تو یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عرفان بھائی. تو عرفان بھائی میرے پاس آئے اور میں نے کہا یار میری تو یہ حالت ہے, مجھے کرکٹ سے نفرت ہو گئی, میں نے کھیلنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اچھا اب میڈیا بھی میرے خلاف لگا ہوا ہے, دوسرے لوگ بھی میرے خلاف, جب اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا تو انسان تھوڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے. تو میں عرفان بھائی مجھے لے گئے ایک دو بزرگ کے پاس, کیا ان کے ساتھ بیٹھتے گپ شپ لگاتے ہیں. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. تو ان بزرگ کے ساتھ جب میں بیٹھا, ان کے ساتھ میں نے بات کی اور ان کو میں نے اپنی تکلیف بتائی کہ یہ تکلیفیں میرے اوپر سے گزر رہی ہیں. انہوں نے مجھے صرف ایک بات کی اور میں بالکل اس کے بعد سے مجھے تقریباً 12-13 سال ہو گئے, میں ابھی تک ریلیکس ہوں. وہ کیا بات کی انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ تو کرکٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے, میڈیا کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے پریشان ہو. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے سامنے رکھو تو تمہاری زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں. تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے سر سے لے کر پورے جسم, پاؤں تک جو 2-3 مہینے سے میں نے ٹینشن ہی لی ہوئی تھی وہ ٹھک کر کے ختم ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کبھی بھی بیٹا آپ لوگوں کی زندگی میں پریشانی ہے نا, ایک تو ڈرنا کبھی کسی سے نہیں, اور فیلئر سے کبھی نہیں گھبرانا. یہ چیزیں آتی ہیں لائف کے اندر, ٹھیک ہے, ڈرنا بالکل نہیں ہے. اگر آپ کا بلیف اوپر والے پہ ہے, میں حلفیہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں it's all about belief. یہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ یہ سب بہت بعد میں آئی ہیں. سب سے پہلے لوگوں نے اپنا یقین مضبوط کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں. لا الہ الا اللہ پہ یقین اور محمد الرسول اللہ کے طور طریقے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ختم. آپ لوگوں کے لیے اللہ یہ دنیا بھی جنت ہے, اور آگے تو ویسے بھی جنت ہی ہے انشاءاللہ. Alternate last एक question, last अगर last question. بیٹا وہ ہاتھ آپ کو بغیر مائک کی بولتے آواز آ جائے گی. ہمارے پاس ایک بچی ہے انسائکلوپیڈیا کرکٹ کا, کدھر گئی ہے نانا دادا؟ ہاں بولو بھائی آپ. سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو ہمارے عطا پر, اور دوسرا کہ ہم یہ سم ٹائم کچھ مردوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو ایجوکیشنل رائٹ نہیں جا سکتا, تو ہم اس مائنڈ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اچھا ایسے مردوں کے لیے سیدھے ڈنڈے اٹھاؤ. دیکھیں ایجوکیشن ساری بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ ہماری امین فاؤنڈیشن کی جو ٹیگ لائن ہے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ تعلیم ہوگی عام ہر بیٹی کے نام. اگر آپ کی عورت پڑھی لکھی ہوگی تو معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا. سمپل. ہم یہ محمد بڑا سمجھتے ہیں نا کہ ہماری وجہ سے چیزیں چل رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک ماں اور ایک عورت ہی معاشرے کو لے کے چلتی ہے, تو عورت جتنی پڑھی لکھی ہوگی معاشرہ اتنا پڑھا لکھا ہوا ہوگا. جزاک اللہ بالخیر. ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا تمام کالج سٹاف, ہمارے کیڈٹس, ٹیچنگ سٹاف, نان ٹیچنگ سٹاف یہاں موجود ہے, اور نہ صرف انشاءاللہ
हम आपको ये शायद भाई एक खुशी आपको होगी, ये रोज़े जो गुजरे हैं इसमें हमारे ये कि बच्चियाँ हमारी मस्जिद में जुमा पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 20 तरावियाँ, उसके बाद इनकी छुट्टियाँ होगी, 20 तरावियाँ हमने मस्जिद में बच्चियों को पढ़ाई, वॉलंटियर था, कंपल्शन नहीं थी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी कि 80% अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेंथ तरावियों पे आती थी और तरावियाँ पढ़ती थी। आप हमारी क्योंकि मस्जिद ऐसे है कि मर्दों का हाल थोड़ा आगे है, छोटा है, जनाना हाल बहुत बड़ा है, तो इस वजह से ये मैं इनको बल्कि मजाक करता था, मैंने कहा पाकिस्तान की शायद वाइट मस्जिद होगी जहाँ पे फीमेल स्ट्रेंथ ज़्यादा मेल कम है, क्योंकि हम मेल होते थे तो 15-20 और ये माशाल्लाह 170-180 के करीब हुआ करती थी। तो ये बहुत अल्लाह का बहुत करम है कि इस कॉलेज में दीन के साथ और अल्लाह के साथ लगाव का एक बहुत खास करम है, और उम्मीद है कि आज की आपकी बातचीत से इन सबको इंशाल्लाह इनके दिलों में, इनके ज़हनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तब्दीली लाएगा, और आपका आना हमारे लिए बासे कर बरकत होगा। और हम सब नियत करते हैं इंशाल्लाह कि हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अपने रब के लिए और अपने दीन के लिए कुछ न कुछ वक़्फ़ करेंगे इंशाल्लाह। तब्दीली लाएंगे सब अपने अपने। शायद भाई बहुत शुक्रिया आपका, और तो मस्जिद का दुआ कर दीजिएगा हमारे लिए। अल्लाह जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी बातें सुनी गई हैं, जितनी भी बातें बोली गई हैं, इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमारी ज़िंदगियों में लेके आया, तो ये अल्लाह जितने भी मुसलमान इस वक्त परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ये अल्लाह जितने भी मुसलमान इस वक्त अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, लेटे हुए हैं, या खुदा सबको शिफा कामिल अता फरमा। या अल्लाह हमें दीन पर कमर नसीब फरमाए। सारे बच्चे आ रहे हैं? जी सर, ओके सर।